امتحانات کا وقت ختم ہو گیا، اب انعامات کی بارشیں تجھ پر شروع ہوئی۔ پہلا انعام مرشد کی بارگاہ میں، جو وقت کا مفتی ہے، وقت کا محدث ہے، وقت کا مجدد ہے، وقت کا مفکر ہے، وقت کا مفسر ہے۔ ارے جس مسئلے کو تم اٹھا لو، خواجہ کی بارگاہ میں ہر چیز ہے، لیکن اپنے مرشد کی بارگاہ میں کتنی عاجزی ہے۔ 12 سال بعد مرشد نے ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا اس سال میں اور آپ حج کے لیے مدینہ شریف کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ وہاں سے میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ ثنا خان اپنی اپنی نئی محفلوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب مجھے وقت تھوڑا سا آپ لوگوں سے حج کرنے کے لیے ہم دونوں جو بولے اللہ اس کو بھی مدینے کا دروازہ اس کے لیے بھی کھولے۔ ہاتھ پکڑا، سفر بڑا طویل سفر ہوتا تھا اس زمانے میں۔ مکہ مکرمہ میں جب پہنچے، خواجہ خواجگاں کے مرشد نے آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر خواجہ صاحب کا ہاتھ آپ کے مرشد پاک نے چھوڑ دیا۔ خواجہ صاحب دوڑ کے گئے اور اپنے مرشد پاک کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تب مرشد پاک نے سوال کیا، ارے معین الدین اب تو نے آ کے میرا ہاتھ کیوں پکڑ لیا ہے؟ کہا سرکار جس بڑے دربار میں ہم پہنچے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں 12 سال کی میری خدمت ضائع نہ ہو جائے۔ آپ کا دامن پکڑ کر رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا میری ان خدمات کو، میری ان عاجزیوں کو میرے مرشد کی بارگاہ میں بھی مولا اپنی بارگاہ میں بھی ان کو منظوری عطا فرما۔ یہ ہے مقام مریدیت، شیخ کی بارگاہ میں کس انداز سے حاضری ہے۔ اور اب شیخ کا ایک جملہ یہ ایسا ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں میری روح مسرور ہو جاتی ہے کہ جب وہ اندر داخل ہوئے حجر اسود سے، جب وہ طواف کر کے حتیم کے پاس پہنچے تو خواجہ خواجگاں نے ہاتھ تو پکڑا ہوا تھا مرشد کا، اب مرشد پاک نے دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ خواجہ صاحب پکڑ کے آسمان کی طرف نگاہ بلند کر کے کہی، مولا یہ میرا معین الدین میرا مرید ہے، اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حتیم کے اندر آواز آئی، ہم نے ہے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر کہا، آواز آئی، حاطف غیبی سے آواز آئی، ہم نے اس کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لیا۔ وہ ہستی کوئی کہے گا کہ یہ خالی خولی کوئی قصہ ہی نہ ہو، کوئی کہانی نہ ہو، بیمار ذہنوں میں سوچ آ جاتی ہے۔ تو چونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں تو بیمار ذہنوں کا ان کی تشکیک کو رد کرنے کے لیے قرآن پاک سے حوالہ نہ دے دوں؟ جنہوں نے حوالہ سننا ہے وہ بولے سبحان اللہ، ایسے نہیں، ذرا محبت کے ساتھ۔ پچھلے ناراض ہیں مجھ سے، جو راضی ہیں وہ پھر بولے سبحان اللہ، ایسے نہیں نا مزہ آ جائے گونج پڑ جائے سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف کی مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ۔ میرے ملیر سے عرفان بھائی اور آپ فیصل بھائی یہ بھی ملیر سے ہی آئے، لیکن کھوکھرا پار والے وہاں وہ اتنے دور سے یہ تشریف لائے ہیں آپ لوگوں کے پاس، اور میں اورنگی ٹاؤن شریف ابھی واپس بھی جانا ہے اور وہاں سے آیا ہوں۔ آپ ملیر سے ملیر میں نکل کے تھک گئے ہیں تو میں آ کے نیچے آپ کو تھوڑی مٹھیاں بت دیتا ہوں، مالش والش کر دیتا ہوں۔ آپ بولیں گے یہ کیسے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوبوں کے ذکر میں آئے ہیں۔ کس کے ذکر میں آئے ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے بولیے۔ جو فریش ہیں گھر سے راضی آئے ہیں وہ بولیں اللہ کے محبوبوں کی محفل میں آئے ہیں۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل اس کو اپنی مسند میں بھی نقل فرماتے ہیں، اور یہ مختلف طرق کے ساتھ اپنی اسانید کے ساتھ بڑی مضبوط حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں،
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخرى فارسل اللہ له على مدرجته ملکا فلما اتى علیہ قال این تريد قال اريد خالی فی هذه القریہ قال هل لك علیہ من نعمت تربها قال لا غیره انی احببته فی اللہ قال فانی رسول اللہ الیک بان اللہ قد احبک کما احببته فی. یہ مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ تھا جس کے دل میں ایک خیال آیا. ایک جگہ ایک محفل لگی ہوئی ہے اور اس محفل کی طرف وہ جانا چاہ رہا ہے. ابھی مدرجہ ایک منزل پر پہنچا. فارسل اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھیجا ایک فرشتہ، اور وہ فرشتہ انسانی صورت میں اس کے سامنے ظاہر ہو کر پوچھتا ہے اے بندہ خدا کہاں کا ارادہ ہے؟ نہ ترید، کدھر جا رہا ہے، کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف. کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کی محبت کی خاطر فلاں بندے کے پروگرام میں اس لیے جا رہا. اس فرشتے نے سوال کیا انسانی صورت میں ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس بندے نے تمہارے اوپر کوئی انعام کیا ہے، کوئی احسان کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے تمہارے ساتھ کہ جس کو لٹانے کے لیے تم جا رہے ہو؟ تو ربھا، تمہارے ساتھ کوئی اس نے مربی ہے تمہارا، کوئی احسان کیا ہے، اس کو اب بدلہ دینے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں واللہ، اللہ کی عزت کی قسم صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. بس یہ بات سننی تھی تو وہ بندہ غائب ہو گیا. وہ فرشتہ تھا، تھوڑی دور آگے گیا، وہ فرشتہ دوبارہ انسانی صورت میں آیا اور کہا سن اے بندہ خدا، میں رب کی طرف سے بھیجا ہوا مقرب فرشتہ ہوں اور رب نے تیری بارگاہ میں سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جیسے تو اس بندے کے ساتھ محبت رکھتا ہے، ارے خواجہ خواجگاں کی محفل میں آنے والوں، تمہارے لیے دلیل اور حدیث سے پروف میں دے رہا ہوں. ارے تم کہاں کہاں سے سفر کر کے آئے ہو. ارے مولا کائنات مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس بندے نے جو بنی اسرائیل کا ایک ولی ہے دوسرے ولی کے لیے سفر کر کے جا رہا ہے، ارے اس کے عرس کی محفل میں جا رہا ہے، ارے اس کے 40ویں کی محفل میں جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے. رب نے اس کے لیے پیغام بھیج دیا ہے کہ سن، تجھ سے رب جس طرح تو اس بندے سے محبت کرتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. اللہ. جب یہ معاملہ خانہ کعبہ شریف میں پیش آیا، اب وہاں سے رخت سفر بنتا ہے اور مدینہ طیبہ کی طرف حاضری ہو رہی ہے. مرشد پاک ساتھ ہیں، کیا ہی خوش نصیب حاضریاں ہیں. المختصر یہ کہ جب خواجہ خواجگاں اپنے مرشد پاک کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں، وہاں پر تو ہاتھ پکڑ کر کہا کہ مولا تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو اس کو قبول فرما. ارے مدینے، وہاں پر آواز لگائی، مدینے میں ندا نہیں لگائی. مدینے میں بس جالیوں کے سامنے پہنچے، معین الدین کا ہاتھ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہے اور جالیوں سے ندا آئی ہے السلام علیک، تجھ پر سلام ہو، تو میرا بیٹا ہے اور تجھے میں نے عطائے رسول بنا کر ہند کے وہاں اس مقام پر تیری ڈیوٹی سے تجھے ہم نے سرفراز فرما دیا. وہ ہستی جو رب کی بارگاہ میں مقرب ہو، وہ ہستی جو نبی پاک کی بارگاہ میں مقرب ہو. آگے چلیے، میرے سامنے اس وقت کئی کتابیں ہیں اور یہ کتابیں پیچھے ایک طرف میرے سینے کے اندر جو ابھی اس وقت کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کھل چکی ہے، ارے آؤ اٹھا کر دیکھو مصطفیٰ کریم کا وہ شہزادہ ہے